اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پہلے مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا خطاب، اس کا ایڈریس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف بھیجی گئی۔ اب جو بھی اس کا تلاوت اسے کر رہا ہے اس کی طرف بھیجی گئی، اللہ نے یہ کتاب اس کی طرف بھیجی، یہ آپ سب کی طرف بھیجی، تو خطاب اپنے آپ سے سمجھے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ جو لفظ لی ہے چھوٹا سا لائکا کے بعد، لی مانے عربی میں لی ہے، یعنی اس لیے کہ یا تاکہ۔ اب تاکہ یہ کہ کیا ہو اس کتاب سے، رت کے مقابلے کریں، آپ کچھ آیتیں اس کی رٹ لیا کریں، پورے قرآن شریف کے حافظ بن جائیں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ کس لیے نازل کی قرآن نے بتایا، تمہاری طرف کیوں بھیجی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ کس لیے بھیجی جا رہی ہے، اس پر تو بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ وجہ بتائیے آگے کیوں بھیجی جا رہی ہے، کیا کرنا ہے تمہیں اس سے۔ دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کئی دعوے نہیں کیے، خالی احکامات نہیں دیے، بلکہ حکم کی مصلحت بھی سمجھائی ہمیشہ کہ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں۔ دعوے نہیں کیے، دعووں کو ثابت بھی کیا۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، آخرت کی زندگی ہے، وہ جانتا ہے، اس نے تمہیں بتا دیا، تم نہیں جانتے، مت مانو تو نتیجہ جہنم ہوگا۔ خالی اتنا دعویٰ نہیں کیا، ثبوت بھر دیے قرآن شریف کے اندر اپنے اس بات کے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اسے ثابت کیا، اور ثابت ان چیزوں سے کیا جو آپ کو نظر آتی ہیں چاروں طرف، اپنے یونیورس اور کائنات کے اندر چاروں طرف نظر آتی ہیں۔ کہیں بارش سے کہ مردہ زمین میں جان پڑ گئی، کہیں اس بات سے کہ یہ ہڈیاں تم سمجھ رہے ہو ہم اکٹھا نہیں کر پائیں گے، اس سے بڑی قدرت ہماری دیکھو، خالی اپنی فنگر ٹپس کے اوپر، انگلیوں کے پوروں پہ کہ 7 ارب لوگوں کی سب کا اتنا سا ڈیزائن ڈفرینٹ ایک دوسرے سے۔ کہیں یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ہم نے، جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تب وجود میں ہم لائے تھے، وہ مشکل کام تھا۔ یہ کہ جو کنٹینٹس اور اجزاء چاروں طرف بکھرے پڑے انہیں اکٹھا کر دیں، مشکل ہے یہ ہمارے لیے۔ تو ثابت کیا آخرت کے دعوے کو، خالی دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ کرنے کا حق اگر کسی کو تھا تو اس کو تھا کہ وہ کہہ دے یہ کرو نہیں تو پچھتاؤ گے۔ تو جب اللہ نے دعویٰ نہیں کیا، کہیں تھوڑی سی باتیں جس پر آپ کو ایمان لانا ہے، توحید، رسالت، آخرت اور کچھ اچھے اعمال، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل 40-50 آیتوں میں آ جاتی، 6000 سے زیادہ آیتیں نازل کی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے جب دعویٰ نہیں کیا تو آپ بھی کہیں جا کے آگے دعویٰ نہیں کریں گے خالی کہ ہاں یہ سچ ہے، اس دعوے کو ثابت کریں گے کیوں سچ ہے، کیا حکمت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، فلاں بات میں کیا نقصان ہے جس سے روکنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو فوراً لی اس لیے کہ یہ لام زیر لی، یہ کتاب کیوں بھیجی ہے، اس کی حکمت سمجھائے، بھیج دی، عمل کرو، بات ختم ہو جاتی، نہیں عمل کرو گے پچھتاؤ گے۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ جو پہلے کی نسلیں تھیں ان میں آپ بچوں سے کہہ دیتے تھے خبردار مان لو، اسے ماننا پڑے گا۔ دیکھو نماز ہرگز چھٹنی نہیں چاہیے، اور ذرا سا بے توجہی، لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھا تو ذرا حکم بھی تھا اس پچھلے دور کے لیے کہ 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنا، یہ بھی بتا دوں پچھلے دور کے لیے تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ کرانا ہے، آج کی جنریشن کے لیے نہیں تھا اس وقت، کہ اگر سختی کریں گے ڈر کے مان لے گا۔ پھر اور نسلیں آئیں بات کو، اب اس کے بعد اگر سختی کی گئی تو سختی سے مان تو لیا کہ یہ فلمیں نہیں دیکھو گے، اب سختی سے حکم لگا دیا، جب آپ نہیں ہوئے تو اس نے سارے دن بیٹھ کے دیکھی، رد عمل ریئیکشن ہو گیا۔
اپنے سامنے مار مار کے نماز پڑھواتے تھے، اب اگر 3 دن آپ نہیں ہیں تو 3 دن سے 1 وقت کی بھی نہیں پڑے گا. یہ ریئیکشن رد عمل مجھ سے زبردستی کرا رہے. وقت اور آگے بڑھا جو اب جنریشن ہے آپ کے سامنے اس وقت جو نسلیں، اب یہ بھی نہیں بچا کہ سختی کر لیں. آپ نے کی سختی تو فوراً FIR ہو جائے گی. ماں نے چانٹا مارا تھا، ایسے مارا نشان پڑ گئے تو فوراً FIR ہو جائے گی اور وہ کوگنیٹیبل آفینس ہے، پولیس آئے گی اس FIR کے اوپر. اچھا نہیں ہو مطلب وہ ماحول بعض جگہ نہیں آیا، بہت سی جگہوں پر آ گیا. ہمارے یہاں مغربی ممالک ویسٹرن کنٹریز میں تو ہے، اب آپ کے یہاں بھی ہو گیا جگہ جگہ. سب جگہ نہیں ہو تب بھی اب سختی آپ نہیں کر سکتے. آپ پہلے سختی سے مان لیتا تھا، اب سختی سے بغاوت وہی منہ پر کرے گا. پہلے پیچھے ہوتا تھا رد عمل ریئیکشن، اب آگے چل رہی ہے نسلیں، جیسے جیسے مزاج بدل رہے، جیسے جیسے ذہانت بدل رہی ہے، انٹیلیجنس بدل رہی ہے. جو 3 سال کا بچہ جو چیزیں جانتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ 8-9 سال کی عمر میں جاننا اور سوچنا شروع کرتا تھا. تو وہ زبردستی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ اس کے لیے نہیں کہا تھا کہ سختی کرنا، اس کو پھر آپ فائدے بتائیں گے، وجوہات بتائیں گے، اس لیے تمہارے کام کیوں بات ہے کہ سمجھ میں آنا چاہیے. آج تو وہ ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ اور ابھی 5 سال کا ہوتا ہے کہ وہ موبائل آنی چاہیے میرے لیے ہر حالت میں. میں اسکول ہی نہیں جاؤں گا، موبائل نہیں آئے گا. تو اب یہ چکر نہیں کہ چاٹ جائے گا کیسے نہیں چاٹے مار دیے، آپ کو موبائل ہی لا کے دینا پڑے گا. اور ذرا سا بڑا ہوا، وہ 12 سال کا ہوگا، بائک بھی چاہیے. تو چاٹے مار کے نہیں روک سکتے، بائک بھی لا کے دینی پڑ جائے گی. افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ کرے گا اور وہ کرنا پڑ جائے گا. تو اب آج کی جنریشن جو ہے اس کو اگر کوئی بات بتائی جائے گی تو وہ اس پہ ٹھونسی نہیں جائے گی. اس کو سمجھایا جائے گا کہ یہ بات ایسے ٹھیک ہے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ فائدے کی ہے تمہاری، دیکھو کیا کیا مل رہا ہے. تو چونکہ قرآن قیامت تک کے ساتھ سب کے لیے تھا، وہ خالی اس میں ایک دور کے لیے نہیں تھا. تو اللہ نے اس بات کا خیال رکھا سب کے مزاجوں کا کہ خالی حکم صادر نہیں فرما دیا، ہر جگہ حکم کی مسئلے سمجھائی. کیوں حکم دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ خالی اتنا نہیں کہ تمہاری طرف اللہ نے اپنی کتاب دے دی، عمل کرو، اب نہیں عمل کرو گے تو سزا ملے گی، زبردست بھیانک سزا ملے گی. بتا دیا، نہ دیکھا اس جگہ کو جہاں سزا ملے گی. کہ خالی اتنا دعویٰ نہیں کیا، خالی یہ نہیں کہا کہ بھیج دی کتاب. اچھا کتاب کا کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کتاب سے. کتاب سے ٹائم پاس کرتے ہیں، بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں. بات دیکھیے نا، ٹائم پاس گزر رہا ہے، ٹائم تو پاس ہوتا ہی ہے. اصل بات یہ کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک مومنٹ آپ کو کنسٹرکٹیو بنانا ہے، آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. یہ پاس ہونے ایسا نہ ہو کہ وہ بیکار پاس ہو جائے. پاس کر رہے ہیں ٹائم کتاب اٹھا کر. بہرحال کتابوں کے الگ الگ مقصد ہوتے ہیں. کتاب کیوں ہے؟ پڑھ رہے ہیں. خالی پڑھنے کے لیے کوئی پڑھتا ہے دنیا کی کوئی کتاب؟ آگے کچھ نہیں، صرف پڑھنا ہے. اس سے نہ سیکھنے کی کوئی بات، نہ اس سے کوئی نئی معلومات میں اضافے کی کوئی بات، نہ اس سے کوئی ٹیکنیک آنے کی اور کوئی پروفیشن اور کوئی آگے جو چیزیں آ جائیں اس سے کچھ بن جائے، نہ وہ کوئی بات. اور ٹائم پاس بھی نہیں، اور انٹرٹینمنٹ بھی نہیں، پڑھ رہا ہے. خالی پڑھنے کے لیے دنیا کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ یہ ظلم صرف قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے آگے کچھ نہیں، پڑھنا ہے. یہ دنیا میں صرف اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے، اور اسے بڑا اعلیٰ درجے کا کام مانا جاتا ہے، بہت اونچے درجے ہے. پڑھنا اونچے، جب تک پڑھیں گے نہیں تو آگے کے قدم ہی نہیں آئیں گے. تو پڑھنا تو لازم ہے، اس سے اگلا اسٹیپ ہی نہیں آئے گا. لیکن پڑھنا اپنے آپ میں خالی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کسی کتاب کا. پڑھ رہے ہیں بنا مقصد کے پڑھ رہے ہیں. قرآن نے مقصد بتایا کیوں پڑھنا ہے، تلاوت کیوں ہونی. اچھی باتیں ہیں آپ کہ تلاوت کے مقابلے کریں، آپ اچھی قرأت میں، یہ سب اچھی چیزیں ہیں. لیکن یہ مقصد نہیں تھا قرآن کے نازل ہونے کا کہ اسے سب حفظ کر لیں اور پھر مقابلے کریں آپس میں. کیا ہوتا ہے صاحب؟ اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ ان باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ یہ تو سب بتائی ہے تفصیل سے اس کے اندر
یہ کیوں بھیجا تھا تمہارے پاس، اس کی وجہ بتائی، بہت سی جگہوں پہ بتائی، جگہ جگہ بتائی. یہاں کیا بتائی؟ لی، لام دیر لی سے وجہ شروع ہو رہی، تاکہ حکمت سمجھائی، مسئلہ سمجھائی کیوں بھیجی کتاب. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم لوگوں کو نکالو. تخرج الناس، صرف مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو. یہ تھا امت مسلم. اس کتاب کو جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ان کا مذہب یہ تھا. پچھلی کتابیں جن کی طرف بھیجی گئی وہ انہیں کے لیے ہوتی تھی، اپنی قوم کے لیے. نبی آتے تھے پچھلے، ان کے رابطے ہی نہیں ہوتے تھے، کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن کے نہیں تھے، تو وہ خالی اپنی قوم بھر کے لیے ہوتے تھے. پاسبل ہی نہیں تھا ان کا پیغام دوسری جگہوں تک، دنیا تک پہنچنا. تو ضابطہ بھی صرف ایسے ہی آتا تھا کہ جو خالی انہی لوگوں کے مزاج کے مطابق. تو پہلے کے جو نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے. جنہوں نے اس کلام کو سیکھا ان کو بھی اپنی قوم کو لوگوں کو بتانا ہے کچھ. آخری کلام کے جو وارث ہیں انہیں قرآن نے کہا، ان کا نام ہے امت محمدی، امت مسلمہ. جو آخری کلام کے وارث ہیں امت مسلمہ، قرآن ہے کنتم خیر امت، اب سب سے اچھی امت آ گئی. پہلے والے تو صرف وہیں تک رہ جاتے تھے، اب وہ ہے جو سب سے زیادہ وائڈ اسکوپ والی ہے. اخرجت للناس، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نکالا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں خالی، تمہاری برادری کے لیے نہیں خالی، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تاکہ وہ باتیں جو لوگوں کی بھلائی کی ہیں، آخرت کی بھلائی کی بھی، دنیا کی بھلائی کی بھی، وہ تم بتاؤ لوگوں کو، اس میں ہے نفع. ان کی دنیا کی بھلائی کے بھی کام انجام دو، ان کی آخرت کی بھلائی کی بھلائی. تنہون عن المنکر، جن جن چیزوں سے انہیں یہاں دنیا میں نقصان پہنچا رہا ہے ان سے بچانے کی اسکیمیں بناؤ، منصوبے بناؤ دنیا کے انسانوں کو. جب یہ کرو گے تو تمہیں تو خود بخود لوگ امام مان لیں گے، لیڈر مان لیں گے. امت کو، یہ امت سب کی امام ہے. چھوٹی سی تنظیم ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی آگے بڑھ بڑھ کر ہر چیز کو لیتا ہے، ذمہ داریوں کو لیتا ہے، لوگوں کی بھلائی برائی کا خیال رکھتا ہے. تو جب کہیں اگر بیٹھے لوگ تو کہتے تھے اب صدر تو انہیں بنا دیے. تو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ہر ایک ذمہ داری یہی اٹھا رہا ہے. تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ، اس درجے کا ہو اس میں کوئی دوسرا ڈسپیوٹ بھی نہیں کرتا. تو جب تم یہ ذمہ داریاں لوگوں کی بھلائی کی فکر شروع کر دو گے تو تمہیں تو دنیا خود امام مان لے گی. امت، یہ امت ہماری امام ہے. تو تمہارا یہ کتاب اس لیے آئی تھی تاکہ لتخرج الناس، تاکہ تم لوگوں کو نکالو. اخرجت للناس، تمہیں اخرجت، وہاں بھی تھا لتخرج، یہاں پر ہے اخرجت، نکالا گیا ہے. یہاں پہ لتخرج، تاکہ تم نکالو الناس، لوگوں کو، کدھر سے، کہاں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے جالے کی طرف. قرآن شریف میں ہر جگہ یہ لفظ اندھیرے، یہ پلیورل میں، جمع میں، بہووچن ہے. نور ہر جگہ پر واحد ہے، سنگل ہے. حق ایک ہوتا ہے، اندھیرے باطل ہیں، جھوٹ کروڑوں ہوتے ہیں، انگنت ہوتے ہیں، لاتعداد ہوتے ہیں. یہ جھوٹ اندھیرے ہیں، باطل اندھیرے ہیں. حق بہت سے نہیں ہوتے، حق ایک ہی ہوتا ہے. تو نور جو ہے وہ ایک آیا، سنگل ہر جگہ. ظلمات، اندھیرے، کہ تاکہ تم ظلمات سے، اندھیروں کی، ظلمات سے، اندھیروں سے نور، اجالے کی طرف لوگوں کو نکال کر لے جاؤ. یہ تمہارا کام، یہ تمہارا کام تھا. کیسے ہوگا؟ اس کتاب سے ہوگا. یہ کتاب اس لیے بھیجی ہے تمہارے پاس. تم کہاں سے لے جاؤ گے؟ تم خود اندھیرے میں رہے. یہ تو تھا ہی، یہ تو انڈرسٹوڈ اسٹیپ تھا کہ تمہیں اس کی روشنی پہنچ جانی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تمہارے پاس اجالا، چاروں طرف اندھیرا ہے تو ٹارچ لے کر نکل جاؤ کہ لوگوں کے اندھیرے دور ہو جائیں. اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑی، میں ایک ایک لفظ پر رک رہا ہوں. دیکھیں یہ بڑھتا نہیں آگے، درس آگے نہیں بڑھتا. یہ تشریح جو ہے یہ آپ ویسے ہی پڑھ کر نکل جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے غور کرو اور توجہ کرو. یہ سمپل باتیں، یعنی سمپل آپ کی عقل کے حساب سے سمپل ہی ہیں، لیکن جب غور کریں گے کوئی چیز اس میں سے ایسی نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چند کبھی کبھی آتی ہیں.
لیکن زیادہ تر وہ ہیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن غور کرنے کے بعد میں نے توجہ دلائی کہ اس پر بھی غور کیا آپ نے. اب پڑھتے چلے گئے آپ ترجمہ، کوئی مفسر اس کی تشریح نہیں کرے گا کہ اس لیے بھیجیے تاکہ اندھیروں سے نکال کے تم اجالے کی طرف لے آؤ. اندھیروں میں غور کیجیے، اندھیرا کیا کرتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے اندھیرے میں. پہلی چیز، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے اندھیرے کے ساتھ. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اندھیروں کے ساتھ، اندھیروں سے خوف آتا ہے. دن بھر کوئی پرابلم نہیں ہے، رات کو چھت پہ جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، بھوت پریت آ جائیں گے. بھوت رات ہی کو نکلتے ہیں تو خود ڈرپوک ہوتے ہیں. ارے دن کو کیوں نہیں آتے، بڑے پاورفل ہیں تو. دن کو بچے کو بھیجیں تو پہنچ گیا وہ اکیلا، کوئی پرابلم نہیں ہے اسے. رات کو ڈر رہے، تھوڑے بڑے ہیں تب بھی. اور ڈر کس سے رہے، جن بھوت سے ڈر رہے کہ وہ بھی رات کو آ کے پکڑے گا، دن میں نہیں پکڑ سکتا. وہ اکیلے چھت پہ تو دن میں ہی پکڑ لے گا. وہ ڈر رات میں ہے سارا. رات ڈر لاتی ہے، خوف لاتی، طرح طرح کے اندیشے لاتی. خوف ایسی چیز کو کہتے جو ابھی ہوئی نہیں ہے، آگے ہے، فیوچر میں شاید ہو جائے. اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے سے ابھی ہوا نہیں ہے. فرض کر لیا یہ ہوگا، اس سے جو اس کا اب یہ ہوگا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اسے ڈر کہتے ہیں. کہ وہ پکڑ لے گا. اچھا اس سے نہیں ڈر رہے، چور سے ڈر رہے، کسی بندر سے ڈر رہے کہ رات کو آ جائے. اور پھر رات، پہلی بات یہ کہ رات خوف لاتی ہے. خوف سے نکالو. دن اجالا امن اور سکون لاتا ہے، امن کی طرف لے کر آؤ. طرح طرح کے جو اندیشے ہیں یہ کتاب ختم کر دے گی. یہ انتظام رکھا ہے اللہ نے. لوگوں کے جو اندیشے ہیں، جو خوف ہے، وہ خوف ختم کر کے ان کو امن دے دے گی. اندھیروں سے اور کیا ہوتا ہے، وہ گاؤن ٹنگا ہوا ہے کمرے میں ہے، اندھیرا، اکیلے کمرے میں گئے، اب وہ ڈر گئے، ان کا کوئی کھڑا ہوا ہے کونے میں. اصل میں گاؤن ٹنگا ہوا تھا. اب وہ سفید اگر رنگ کا اگر تھا، کوئی گاؤن ٹنگا ہوا تھا وائٹ کلر کا تھا، کفن ہی پہنے کھڑا ہوا ہے. لائٹ جلائی تو وہ غائب ہو گیا، وہ گاؤن تھا. اندھیرے میں تھا وہ، کوئی کفن پہنے میں. روشنی آتے ہی ختم. تو ذہن کے جو باطل تصورات ہیں وہ جاتے روشنی سے، وہ جو کفن پہنے ہوئے ہے وہ گاؤن بنے گا. جب روشنی جب آئے گی تب، روشنی کے بغیر نہیں بنے گا. تو تمہاری اپنے پہلے تو اندر اپنے یہاں روشنی ہو تو پھر لے کر جاؤ. جو لوگ طرح طرح کے باطل تصور، انہوں نے غلط ٹوٹی باتیں سمجھ رکھی ہیں ساری. یہ روشنی دکھا کر سب ان کو دکھا دو سچ یہ تھا. کیا سمجھ رہے تھے تم؟ یہ سچ تھا، یہ حقیقت تھی. روشنی، قرآن کہتا ہے نا کہ روشنی آتی ہے، جاء الحق و زهق الباطل. جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. یہ کہیں نہیں کہا کہ جب باطل آتا ہے تو حق چلا جاتا ہے، کہیں نہیں. کہیں اندھیرا ہے، ایک ماچس تیلی آپ نے جلائی، اجالا ہو گیا. خالی اس تیلی سے، ایک تیلی سے پورا کمرے میں کچھ چیزیں دکھنے لگیں گی. ٹارچ جلا دی اور زیادہ روشنی ہو گئی، بلب جلا دیا، پورا بالکل جگہ کسی چیز جگمگا اٹھی. اندھیرے میں آپ گئے، لائٹ لے کر اندھیرا گیا. یہ باطل تھا، یہ باطل گیا. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ یہاں اجالا ہے، آپ کہیں سے اپنی جیب میں تاریکی رکھ کر لے آئیں، اندھیرا رکھ کر لے آئیں اور ہلائیے اور اس کے بعد یہ اندھیرا ہو جائے؟ باطل لا کر آپ حق کو نہیں بھگا سکتے. حق وہ ہے جو حق کو لا کے باطل کو، آپ روشنی لا کے اندھیرے بھگائیں گے. اندھیرا لا ہی نہیں سکتے، اندھیرا لا کر بھگا دیں. اندھیرے تو پھیلے ہیں لوگوں کے زندگی میں، وہاں اجالے لانے کا یہ کتاب اس لیے آئی. تمہیں یہ کام کرنا ہے، لوگوں کی زندگی میں اجالے، ان کو باطل سے، فریب سے ہٹا کر تمہیں صحیح حقیقتیں بتانی ہے. ان کو بتا رکھا ہے کہ تم نے جنم کے ساتھ میں یہ تو تم نے پچھلے جنم کے کرم کھلے یہ تھے، اس لیے شودر بنے ہوئے ہو، انسانی حقوق ان کے مار رکھے. تمہیں حق بتانا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، یہ لوگوں نے یہاں دنیا میں کیا ہے. ان کو بتا رکھا ہے کہ یہیں پر تمہارا دوبارہ جنم ہو جائے گا، یہیں جنم ہوتے رہیں گے. اس جنم میں نہیں تو اگر ہوا تھوڑی بہت سزا اگلے جنم میں ملے گی، پھر بہت چانس ملے گا.
تو آپ کو بتانا ہے، بتانے کا مطلب نور روشنی کا مطلب ثابت کرنا ہے آپ کو، یہ دکھانا ہے قوموں کو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بولا، یہ انہوں نے ایکسپلائٹیشن کے لیے کیا تھا، یہ تمہیں یہاں دوسری زندگی نہیں ہوگی، یہ تو ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ ختم، اس کے بعد پھر یہاں واپسی نہیں ہوگی۔ تو یہ باطل جگہ جگہ یہاں آپ کو انہوں نے یہاں یہ بھرم پھیلایا ہوا تھا کہ خدا تین بھی ہے، وہ ایک بھی ہے، وہ باپ بیٹا روح القدس، باپ برابر بیٹا برابر روح القدس، قدس برابر، کو ایٹرنل، کو ایکول، ساری قوتوں میں برابر، ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ سے تک رہنے میں برابر، باپ بیٹا روح القدس، باپ اللہ کی ذات اور حضرت عیسیٰ کی ذات، اور روح القدس کو تو جانتے ہی نہیں روح القدس، تو لیکن ساتھ میں پھر اس کے بعد کہ یہ سب برابر ہے، لیکن یہ تین برابر نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ اب پوچھے یہ تین ایک کیسے ہے، ایک تین کیسے، اس کا کوئی جواب نہیں، کہتے یہ اٹس اے مسٹری، ایک راز ہے، تمہیں بتانا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ حق یہ کہ جو خود تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری انجیل میں تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے، آپ اسے مٹا نہیں سکے، حق کو نہیں مٹا سکے، دنیا کی کسی کتاب میں سے حق کو نہیں مٹا سکے، بہت تعریفیں کرنے کے بعد باطل گھسایا، اس سے حق گیا نہیں، حق رہا۔ دنیا کی کوئی پرانی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی اس میں سے توحید ہٹائی نہیں جا سکی، شرک کرنے والے توحیدی حصے ہٹا دیتے، بات ختم ہو گئی، تو توحید نہیں ہٹ سکی۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ سن لو، خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے اور تمہیں صرف اس کی بندگی کرنی ہے، تو حق نہیں ہٹا سکے، توحید نہیں ہٹا سکے۔ دنیا کی کوئی کتاب پرانی جو اللہ کی طرف سے آئی اس میں بڑی تعریفیں کی، اس میں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں سے ان کی خبریں ہٹا دی ہوں، نہیں ہٹا سکے۔ ہزاروں سال سے ہٹا دیتے نا، کتنی چیزیں ہٹا دیں، کتنی غائب کر دیں، کتنے جھوٹے احکامات لے آئے، اس حق کو نہیں ہٹا سکے، ان کی خبروں کو اللہ نے حفاظت کی، نہیں ہٹ نہیں سکا، آخرت کی بات ہٹ نہیں سکی، چاہے اور باطل گھسا دیا ہو، لیکن حق والی بات نہیں ہٹ سکی اس میں سے۔ اس نے آ کے یہ انجیل کا پارٹ بنا دیا، بائبل کا، صبح بائبل کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں تفصیلات بتائیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، اس کا پارٹ بنا دیا کہ شریعت منسوخ ہو گئی، اب شریعت نہیں آگے کے لیے، شریعت تو قانون ہوتا ہے، اور قانون تو چور اچکوں ڈاکوں کے لیے ہوتا ہے، تم تو ایمان والے ہو، تمہارے لیے تھوڑی قانون، تم اپنے ایمان سے حضرت عیسیٰ پہ حضرت عیسیٰ ایمان سے بچ جاؤ گے، یہ تو چور ڈکیتوں کے لیے قانون شریعت ہوتا ہے، قانون منسوخ، شریعت منسوخ۔ ارے جب یہ کیا تھا کہ وہ منسوخ، تو ساتھ میں وہ ایک اس کے اندر سے ایک ورس، ایک آیت ہٹا دیتے اس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں think not that I have come to repeal the law but I have come to fulfill the law، یہ مت سمجھنا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں شریعت پر عمل کرانے آیا ہوں، اس کو ہٹا دیتے، یہ نہیں ہٹا سکتے، حق نہیں ہٹتا، باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے، باطل آتا ہے، حق اس سے جا نہیں سکتا، ہٹتا نہیں ہے۔ تو یہ باطل چاروں طرف پھیلا ہے، تمہیں وہاں اجالے کرنے ہیں، تمہیں تمہارا کام کیسے کرنے اس کتاب، یہ اس کا مقصد تھا، اس سے تمہیں امامت کرنی تھی قوموں کے اندر، اس سے لوگوں کی زندگیوں کا اندھیرا بھگانا تھا، اس میں لوگوں کے خوف ہٹانے تھے، اس میں لوگوں کے باطل تصورات ہٹانے تھے، یہ ہے کہ جہاں پر وہ کہیں گاؤن کو وہ سمجھ رہے، کفن پہنے ہوئے کوئی بھوت سمجھ رہے گاؤن کو، تم نے ٹارچ جلائی، وہ پھر گاؤن رہ گیا، وہ تو تمہیں روشنی کرنی تھی وہاں پر، پھر روشنی سے اور اندھیروں سے کیا ہوتا ہے، کتنی چیزیں میں ایک ہی لفظ کو میں لیے چلے جا رہا ہوں، بھی آیت پوری نہیں ہو رہی، لیکن قرآن غور کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک لفظ پر آپ کو کرنا تھا غور، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتا دی اب تک، لیکن یہ صرف جب غور کریں گے تو آتی چلی جائیں گی، کتنی میں نہیں بتاؤں گا، آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، دن رات اسی کمرے کے اندر نکلتے ہیں آپ، اب گھوپ اندھیرا ہے، پاؤں ٹکرایا ٹھک سے مسیری میں، اس میں اسٹول میں ٹکرا گیا، گھٹنے میں بڑی زور کی چوٹ لگی، روزانہ وہیں سے نکلتے ہیں، جب لائٹ ہوگی تو بچ کے نکل جائیں گے، لائٹ ہوگی تو نہیں چوٹ لگے گی۔ اندھیرا بھٹکاتا ہے، اندھیرا چوٹیں لگاتا ہے، اندھیرا تکلیفیں دیتا ہے، روشنی انسان کو سیف نکالتا، نئی جگہ ہوگی وہاں پر بھی اجالا ہے، آپ کو کھائی سے بچ کر نکلیں گے، گڈھے سے بچ کر نکلیں گے، کانٹوں سے بچ کر نکلیں گے، اور اپنے کمرے میں ٹھوکرے کھا جائیں گے اندھیرے کے اندر۔ تمہارا کام تھا ظلمات سے نور کی طرف
ये सब अंधेरे हैं, ये उस नूर की तरफ लेकर जाना इस किताब के जरिए। ये इसलिए नाजिल हुआ था ये कलाम, तुम्हारे खाली याद करने के लिए सिर्फ नहीं था, ये तुम्हारे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी किताब, ये इसलिए थी कि इससे तुम्हें इसको लेकर दुनिया का इमाम बनना है। और इमाम बनने का मतलब ये कि लोगों की तकलीफों को दूर करना है, दुनिया की तकलीफों को भी और आखिरत में सजा नहीं पा जाए इसे भी तुम्हें दूर करना है लोगों की, इज़्न रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सिरात जैसे पढ़ते हैं आप, इहदिना सिरातिल मुस्तकीम रोज पढ़ते हैं, रास्ता सिरात कहते हैं, ऐसा वो रास्ता चौड़ा हाईवे, ये पगडंडी नहीं छोटी सी। सिरात के किधर लेकर जाना है, कौन सा रास्ता है, वो रास्ता जो है वो किसका है, वो रास्ता है अल अजीज अल हमीद का। ये अल्लाह के सिफात है, जो जबरदस्त कुव्वत वाला है, जो गालिब है, जो डोमिनेट करता है, ये उसका रास्ता है। और वो कि जो जिसे देखकर जिसकी कोई भी चीज मालूम हो जाए, जरा सा उसकी सिफात का एहसास करने तो दिल के अंदर हैरत ही हैरत आ जाए, ताज्जुब आ जाए, खुशी आ जाए और उसकी हफ्त आ जाए। वो ऐसा मालिक, उसका रास्ता है जिसकी तरफ तुम्हें लेकर जाना है इस नूर के जरिए, वो नूर जो इस किताब से आएगा। इस किताब को इस्तेमाल करके ये काम है तुम्हारा। ये नूर के बारे में देखिए, अभी पिछली सूरत गुजरी है 13वीं, मैंने उसकी एक आयत नकल की है वापस, 16वीं आयत थी, जहां जुलुमात और नूर की बात की थी, वो और बताना चाहता हूं। होता है कि क्या इनसे पूछो, हल यस्तविल आमा वल बसीर, ये नाबीना जिसकी आंखें ना हो, जो देख नहीं सकता, वो और देखने वाला बराबर हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते? इसकी तशरीह हमारे मुफस्सिरीन ये करते हैं, सही करते हैं कि देखने वाला का मतलब अक्ल इस्तेमाल करने वाला, और अंधे का मतलब जो जैसे अक्ल का अंधा। देखो जैसे ये दुनिया में तुम देख रहे हो आंखें नहीं है, और जिसकी आंखें दोनों एक जैसे हो सकते हैं, अक्ल इस्तेमाल करने वाला अक्ल नहीं इस्तेमाल करने वाला कहीं एक जैसे हो सकते हैं, ये तशरीह इसकी होती है। उसके बाद उसी में आगे का अम हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, और क्या ज़ुलुमात अंधेरे और नूर रोशनी ये भी कभी बराबर हुए? इसकी तशरीह लोगों ने की, ज़ुलुमात का मतलब वो जो बातिल तसव्वुरात, जो बातिल निज़ाम, झूठे जो फैले में असद, और नूर का मतलब वही की रोशनी, वही की रहनुमाई, जो अल्लाह के पास से किताब नाज़िल हुई उसकी रहनुमाई नूर। ये तो तशरीह है, ठीक है। एक ही आयत में ये दो चीजें इन्हें कंबाइन नहीं करते, हमारे तफसीर करने वालों ने जोड़ा नहीं है एक दूसरे में, इनके इफेक्ट जुड़ते हैं आपस में। एक तो ये क्या जो अकल इस्तेमाल करता है और अकल नहीं इस्तेमाल करता, क्या एक जैसे हो सकते हैं? क्या वही जहां पर आ गई और जहां जो लोग बगैर वही की रहनुमाई के भटक रहे एक जैसे हो सकते हैं? ये तो बात ठीक है अपनी जगह, ये उसकी तशरीह हो गई। लेकिन एक ही आयत में दोनों चीजें आई तो देखिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ये गुजर चुका है, मैं कर चुका हूं तशरीह, मैंने वापस वहां से लिया है। अल बसीर दृष्टा, देखने वाला, और नूर, ये दो बातें कही है। क्या देखने वाला, क्या देखने वाला और अंधा ये एक जैसे हो सकते हैं, बराबर? और फिर कहा क्या नूर और जुलुमात, क्या काश और अंधेरे बराबर हो सकते हैं क्या? इन्हें एक साथ जोड़िए, अलग अलग मत रखिए। देखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, आंखें हो, आंखें नहीं है तो नहीं देख सकते। उजाला हो, आंखें हैं और अंधेरा है, नहीं देख सकता। अंधेरा घूमे कैसे देख लेगा? आंखें हैं, उजाला भी हो, ये भी जरूरी है। उजाला बहुत है, आंखें नहीं है, तब नहीं देख सकता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है देखने के लिए। अब आंखों से मतलब क्या था, देखने से मतलब क्या था? अकल का इस्तेमाल करना। ये जो अकल का इस्तेमाल करना, दृष्टा यानी अकल का इस्तेमाल करने वाला, जो तशरीह हमने की है। अकल का नहीं इस्तेमाल करने वाला, अकल का अंधा। ये क्या है? वही की रहनुमाई नूर। और ये क्या है? ये भटकाव, बातिल, शैतान की फैलाए हुए तरह तरह के तसव्वुरात। अब देखने वाला हो और रोशनी हो तब देखेगा, ये दो चीजें। देखने वाला हो और अंधेरे हो, नहीं देख सकता। रोशनी हो और अंधा हो, नहीं देख सकता। सिर्फ एक कंडीशन है कि देखने वाला भी हो, रोशनी भी हो, यानी अकल का भी इस्तेमाल करे और वही भी हो, वही की रहनुमाई भी हो, अकल का इस्तेमाल।
یہ دونوں چیز تب دیکھ سکتے ہیں، تب نظر آئے گا. خالی وحی کے آنے سے، نور کے ہونے سے عقل کا اندھا ہے. جگہ دعوے دار کھڑے ہوگا یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، ٹٹول کے کسی کو بھی پکڑ لے گا. لاکھوں کی بھیڑ لگائے ہوئے الگ الگ گرو اور الگ الگ پیر چل رہے ہیں. عقل کا استعمال بھی تو ہو، پھر اس میں پہچانے گا کہ یہ ہے صحیح، یہ وحی کا کام، یہ ہے وحی اور یہ اس کے احکامات. تو یہ جو تھا کہ من الظلمات الی النور کا یہ اتنی تشریح، اور تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے تمہاری فہم کھلا رہے، تمہاری عقل کھلی رہے. عقل کھلے بغیر تو تمہیں مانیں گے نہیں لوگ، ثابت ہی نہیں کر سکو گے. تم اپنے گھر سے لے کر آئے، تم نے کہا وہ تین ہو کر خدا نہیں، خدا تو ایک ہی ہے، یہ تین باطل ہے، یہ کہہ رہے ہو تین ہو کر ایک نہیں ہوتا. عقیدے کی بات ہے، ہمارے فیت کی بات ہے، اس میں عقل کا کوئی چکر نہیں. آپ کہیں یہ جو مورتیاں ہیں یہ تو مکھی تک توڑا نہیں پا رہی، ان کے منہ میں یہ سب پرساد لگا، مکھیاں بھنک رہی ہیں، تو آگے پرساد منہ سے لے جاتے، چورا کے لے جاتا، کہتا بھگوان تو یہ تم بیٹے حفاظت کر رہے ہو، تم ہٹے چور لے جائے گا. بھائی ابھی سمجھو کہ یہ سرشٹی ہے، اس کی اباسنا کرو گے، سرشٹا کی کرو گے، پیدا کرنے والے کی یہ سرشٹی ہے، تم نے بنایا ہے. تو کہیں گے یہ لاجک کی بات مت کرو، عقل کی باتیں مت کرو، یہ ہمارے آستھا کی بات، دلیل کی بات مت. ان کے یہاں تو دلیل کی بات کرو گے آپ، قرآن نے کہا کرو. عیسائیوں سے تو دلیل کی بات آپ کرو گے کہ نہیں تین ایک نہیں ہوتا، ایک تین نہیں ہوتے، قرآن نے کہا آپ سے کریے، اپنے یہاں نہیں کریں گے. کوئی چیز آئی متضاد، ان کا بھائی یہ کیسے سوچو نا، یہ کیسی، یہ بات فطرت کی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ لاجک کی نہیں ہے، یہ فطرت کی نہیں ہے، یہ کائنات کے رولز کے اعتبار سے غلط ہے، یہ اس لیے غلط ہے، یہ انصاف کے اعتبار سے غلط ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ نہیں، ایمان کی بات، عقیدے کی بات. وہ کہتے ہیں آستھا کی بات ہے، کہتے ہیں فیت کی بات ہے، تو ان سے کہو نہیں عقل کا استعمال کرو، اپنے نہیں کریں گے. تمہیں ان کو لانے کے لیے عقل کا استعمال بھی کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، روشنی ان کو اندھیروں سے نکالنا ہے اور ان کو اجالوں کی طرف ان کو لے کر جانا ہے. وہ کون ہے جو قوی اور زبردست بھی ہے اور اپنے آپ میں حمد والا ہے؟ وہ اللہ ہے الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، لفظی ترجمہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں سب اس کے لیے ہے. لیے کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا مالک ہے. یہ موبائل دیا کسی نے کہ یہ آپ کے لیے ہے، تو مطلب مجھے دے دیا، میں مالک ہوں اس کا. خالی مالک ہونے کے سے کام کیا چل رہا ہے؟ میں مالک ہوں رکھا ہوا ہے. اچھا میں مالک ہوں جیب میں رکھے ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا اس سے آگے. میری جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کر رہا ہے، جو میرے پروگرام ہیں، جو مجھے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ پروگرام ہے میرا. الگ الگ لوگوں سے، میرے گھر والوں سے میرا کانٹیکٹ رہے، میرے دوستوں سے رہے، میرے تحریک کے لوگوں سے رہے، میرے اور جاننے والوں سے رہے، میرا کانٹیکٹ رہے. یہ میری ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والی یہ چیز ہے. تو یہ اگر اس ضرورت کو پورا کرنا ختم کر دے تو پھر میرے لیے بیکار ہے، یہ چاہے جتنے کا آیا. یہ بیچ میں ہو گیا خراب تو انہوں نے نعیم نے کہا، ان کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ اس کا سب وہ ختم، مدر بورڈ گیا ہے. تو دیکھ دیا مطلب یوز لیس ہو گیا میرے لیے. ہاں مدر بورڈ پڑ گیا اس کے اندر، تو پھر دوبارہ کام کرنے لگا. جب تک یہ مجھے وہ کام نہ کرے جس کام کے لیے بنا تھا یہ، تب تک میرے لیے یہ یوز لیس. اس کے اوپر لکھا نام میرے کس کام. تو وہ سب سے وہ پرانا والا وہ رکھا تھا، وہ میرے کام کا تھا. اب اس میں پھر مدر بورڈ پڑ گیا، پھر میرے کام کا ہو گیا. تو لیے کا مطلب یہ کہ جو میری ضرورتیں انہیں ان ضرورتوں کو حل کرنے میں لگائے. خالی لیے کیا، خالی مالک کیا، جس چیز کا مالک ہے وہ اس کے کام آ رہی ہے. تو اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا جو منصوبہ ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو پروگرام ہے، وہ اس کی تکمیل میں، اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگے ہوئے. یہ ہے اصل میں اللہ کے لیے ہے کا مطلب کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تو سب اللہ کے پروگرام، اللہ کے منصوبوں کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں. اس میں سے کسی کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے تو نکال کر ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. وہ اللہ کے چیزوں کے نظام کے وہ نہیں ہوتے. جس چیز کو جب تک کے لیے بنایا اس سے پہلے کرپٹ ہی نہیں ہوگا. وہ سب کام کرتے رہیں گے اپنے آپ.
وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یہ سارا نظام اللہ کا بنا ہوا چل رہا ہے. اب یہ لوگ انسان کو خالی دے دی چوائس، بس صرف انسان کو دے دی. سورج جدھر سے نکلتا تھا، جب نکلتا ہے، جس وقت اس کو نکلنا ہے، ویسے کام کیے چلا جا رہا ہے. آپ ادھر نکاح طے کرتے ہیں، ادھر نومبر میں کسی بچے کا نکاح کرنا ہے تو صاحب نکاح کس ٹائم ہو، عصر کی نماز کس وقت ہوگی، آپ نے نکالا دیکھ لیا عصر کی نماز کس وقت چل رہی ہوگی، اس وقت نکاح کا ٹائم یہ رکھا جائے گا. یہ نومبر کا کہاں سے پتہ کر لیا آپ؟ ابھی تو کئی مہینے ہیں اس کے اندر، ابھی 5 مہینے درمیان میں باقی. اس لیے کہ وہ سورج کی جو گردش ہے وہ جیسے چل رہی ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سینچری سے، ہزاروں سال سے کوئی نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو بتایا، آپ نے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ نومبر میں سورج کا غروب جو ہے اس وقت تک ہوگا، عصر کا وقت اس وقت ہوگا، عصر کی اذانیں فلاں وقت چل رہی ہوں. تو اللہ کی طرف سے جو چیزیں مقرر ہیں، جو نظام چل رہا ہے، وہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بس صرف انسان کو وہ بھی چاہتا تو نہیں دیتا. لیکن کہا کہ دین کے معاملے میں ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے، لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کریں گے نہیں زبردستی. یہ کہا کہ اللہ چاہتا تو زمین پہ جتنے سب ایمان والے ہوتے، لیکن وہ چپ ڈال کر آپ کو مجبور بنانا نہیں چاہتا تھا، جیسے جانوروں کے ساتھ میں کیا، جیسے فرشتوں کا کہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ تو ایسی مخلوق چاہتا تھا کہ ارادہ دینے کے بعد دیکھے کیا کرتا، اس میں سے کون ہے. تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے تو ہم خود ہی کر دیتے، سب کو ایسے ہی بنا لیتے، ہماری مرضی ہوتی تو. لیکن ہم نے نہیں کہا. افانتا تکرہ الناس، اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں پہ زبردستی کرو ایمان لانے کے لیے. تمہیں دلیل سے بتانا ہے، سمجھا کر بتانا ہے، ان کی عقلوں کے اعتبار سے سمجھا کر بتانا ہے. اب یہ پوری کائنات کو دیکھ لو، کہا ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے نظام کو پورا کرنے میں لگی بھی ہے، اسی کے نظام پر چل رہی ہے، اس سے ذرا سی نہیں ہٹتی، صرف انسان کو آزادی دی. اب یہ للکافرین من عذاب شدید، ویل للکافرین من عذاب شدید. تو یہ جو پھر اس کو انکار کرنے والے اللہ کی کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کا قانون آ گیا، اس قانون کا انکار کرنے والے تو پھر وہ سخت اپنے بربادی میں پڑیں گے، پھر تباہ ہونے جا رہے ہیں. جب اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اسے آزاد کریں گے، ان کے لیے تباہی. یہ کون لوگ ہیں کافر؟ وللکافرین عذاب، کون کافر ہے جن کے لیے بربادی ہے زبردست؟ 3 باتیں بتائی ہیں. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، انجام کے مقابلے میں اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے انہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی محبت آ جاتی ہے. دیکھیے مقابلے میں منع کیا ہے، دنیا سے محبت کو منع نہیں کیا ہے. بیوی، اولاد اور بچوں کی محبت سے منع نہیں کیا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو حضرت ابراہیم ان کو چھوڑیا ہے پھر وہاں ریگستان میں. بھلے تکلیف دہ موت بظاہر ایسی کہ سسک کر مریں گے، ایسی کسی جگہ گر کر مر جاتے، سسک کر جان دیں گے، وہاں پر ایسی محسوس ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا حکم آیا تو پھر بیوی بچے کی محبت ختم ہو گئی. اس کے ویسے بہت محبت کرتے ہیں، اسے محبت منع نہیں ہے. محبت تو حکم دیا گیا، تاکید کی گئی. اللہ کی محبت کے مقابلے میں منو، آخرت کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت کو منع کیا گیا، اس لیے کہ وہ پائیدار ہے، یہ تھوڑی سی دیر کی ہے. تو اس میں اپنے دل کو مت لگا لینا، اس کی محبت کو منع نہیں کیا. اس کا استعمال کرو، اس کو جانو. اس سے نفرت ہوگی تو اس کا صحیح استعمال کہاں سے کرو گے؟ کہا دنیا نفرت کرنے کی جگہ ہے، یہ دین کا تصور نہیں، یہ مذہب کا تصور ہے. دنیا سے نفرت کی جگہ ہے. اس نے روحانیت چھوڑ کر چلے جاؤ، جنگلوں کو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، سنیاس نہیں لوگے. یہاں لوگوں سے ملو گے، لوگوں سے بھی محبت کرو گے. آپ کو اپنی جو آپ کی چیزیں ہیں روزمرہ کے استعمال کی اگر پسند نہیں ہو بہت زیادہ، آپ کو اس سے نفرت ہو جائے تو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. دنیا استعمال کے لیے، دنیا جو ہے وہ تسخیر کے لیے تھی کہ اس کو مسخر کرو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے سر بلند ہو جاؤ. انتم الاعلون، تم سر بلند ہو جاؤ، ایمان والے ہو تو تم ہوگے. اسے تو کنٹرول کرنے کو دیا تھا، آپ کو نفرت ہو تو کنٹرول کہاں سے کریں گے؟ ہاں، اس کی محبت، آخرت کی محبت کے آگے یہ آڑے نہ آ جائے. اس کی محبت مقابلے میں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کی ہے، یہ تھوڑی دیر کی ہے کے مقابلے میں. تو پھر کافر وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر اس دنیا کی حب میں پڑ جاتے ہیں، محبت میں پڑ جاتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. تو پھر جب پڑ جاتے ہیں، جب انجام کے مقابلے میں اس وقت جو کچھ کرنے جا رہے ہیں بھیانک انجام ہوگا یہی دنیا کے کاموں میں. آخرت صرف اسے نہیں کہتے جو دنیا کے بعد آئے گی. میں بتا چکا ہوں، میں بار بار یاد دلاتا رہوں گا.
اسی دنیا میں آگے آنے والے حصے کو بھی آخرت کہتے ہیں. سورہ والضحیٰ اس کے اندر رسول اللہ صاحب سے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا جو بعد کو دور آ رہا ہے نا وہ پچھلے دور سے بہتر ہوگا. آخرہ، آخرہ ہی لفظ استعمال ہے، وَلَلْآخِرَةُ، اور تمہارے لیے آخرت خَيْرٌ لَكَ، تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہوگا، میرا الأولیٰ وہ جو پہلے دور گزرا اس سے. یہ آخرت والا یہ نہیں، جو اب جو آگے آ رہا ہے وہ پچھلا گزر گیا مکے والا. آگے آنے والا دور تمہارے لیے بہتر. آخرت آگے آنے والے دور کو کہتے ہیں، اسی لیے اس زندگی کے بعد والے حصے کو بھی آخرت کہتے ہیں. تو جو انجام نہیں سوچ رہا اسی دنیا کے اندر آگے کا، اور اس وقت اس کے کچھ جن چیزوں میں لالچوں میں جو اسٹوڈنٹ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ پڑھنے کے نہیں، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ انجام نہیں سوچ رہا کہ برباد ہو جائیں گے ہمیشہ کی زندگی، وہ برباد ہو جائے گا. وہ کافر ہو گیا اس بات کا کہ اس بات کا کافر ہو گیا، اس اصول کا کافر ہو گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح، اگر ہم نے اپنا زندگی کے اندر بیلنس سنتولن رکھا ہوتا تو ہم اچھے عہدے پر ہوتے، ہم اچھی زندگی گزارے ہوتے. اس بات کا منکر ہو گیا وہ. تو ایسے ہی کہا کہ وہ کافر کون ہے جو اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں آخرت. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دوسری صفت بتائی کون کافر ہے. وہ راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، خود رکاوٹ بنتے ہیں. وہ کافر جو صحیح طریقہ ہے، صحیح طرز عمل ہے، ادھر جانے نہیں دے رہے، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو وہ پسند ہے، آپ نہیں مان رہے نا، سمجھایا صحیح یہ تھا، اب ہمیں عمل کرنا، تمہیں رکاوٹ، تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے، تمہیں نہیں کرنے دیں گے، راستے روک لیں گے، جانے نہیں دیں گے، تمہیں نہیں کرنے دیں گے. آپ کون ہوتے ہوئے تمہیں نہیں کرنے دیں گے؟ تو خود نہیں چلتے، تمہیں صحیح راستے پر نہیں چلنے دیں گے. تیسرا کام، تیسری بات جو بتائی کون کافر، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، راستے ایک تو ہوتا ہے راستہ روک دیا، ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے راستہ روک دیا تمہیں نہیں کرنے دیں گے یہ. ایک دوسرا ہے راستہ، الگ الگ گروپوں کے لیے الگ الگ ان کی اسکیمیں ہوتی ہیں. اگر ایک دوسرا ٹرن نکال دی راستے میں، ان کا یہ جا رہا ہے راستہ، یہ ایسے ہی راستہ. یبغونہا عوجا، اس راستے میں جو سبیل تھی، جو صراط تھا، صراط المستقیم، اس میں ذاتی ٹیڑھ پیدا کر دی، ان کا صحیح راستہ. اب چلے گئے ادھر، ان کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے بیچارے ہلکان ہو گئے، منزل نہیں آتے، پریشان ہو گئے. یہ اس میں ٹیڑھ نکال کر ادھر دور بھیج دیتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، دور تک بھٹک جانے والے لوگ ہیں یہ ٹیڑھ نکالنے والے. جتنا وقت لگے گا اتنا دور نکلتا چلا جائے گا ٹیڑھے راستے کے اوپر. یہ ٹیڑھ آ گئی، صراط مستقیم پہ یا تو روک لگا دی یا ٹیڑھا راستہ چن لیا، دوسروں کو بھی روکا اور خود بھی ٹیڑھا راستہ چن لیا، تو پھر ضلال دور نکل گئے. اب واپسی بھی جتنا وقت نکل گیا واپسی ناممکن ہوتی چلی گئی. یہ ہے وہ کافر جو آخرت کے مقابلے میں بس اسی وقت کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آمدنی آ جائے، لوگ پہ غلبہ ہو جائے، لوگوں پہ کنٹرول ہو جائے، یہ لوگوں کا مال اپنے پاس آتے رہے، یہ ہے. اور آگے کیا ہوگا اس کے لیے بتانا پڑے گا کہ فلاں کی نیاز دلا دو، یہ کرا دو، فلاں یہ اس کے لیے بندے گڑنے پڑیں گے، طرح طرح وہ بندے گڑنے پڑیں گے. یہ اس لیے کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انجام کیا ہوگا اس کا، تو پھر اتنی دور نکل کے کہ خود بھی نہیں آ سکتے، دوسروں کو تو روکتے ہیں. یہ خالی وہی تھوڑی ہے کہ آپ سوچیں کہ ہندو ہیں اور سب میں ہے. یہ تو قرآن نے تو صفات بتا دی ہیں، پہچانیں بتا دی ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم. اور ہم نے جس قوم کی طرف بھی جو بھی رسول بھیجا، وہ پیغام بھیجا تو اسی قوم کی زبان. لیبین لهم، لی لفظ آ گیا نا، دیکھیے پھر جو پہلے آیا تھا لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ تم، لی اس لیے کہ تاکہ ہر بات کی اندر ہر کوئی بات بھی اللہ نے فرمائی، اس کے بعد پھر ثابت کیا اسے، مصلحت بتائی ہے کہ کیوں بھائی اسی قوم کی زبان میں. ہزاروں زبانیں دنیا کے اندر، قرآن تو ایک ہی زبان میں آیا، یا حضرت عیسیٰ ایک ہی زبان میں لے کر آئے انجیل، کسی ایک ہی زبان کے اندر. حضرت عیسیٰ اگر عربی میں لے کر آ جاتے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، جہاں آئے تھے، جہاں مبعوث ہوئے تھے، جن لوگوں کے درمیان میں تھے، اگر وہ عبرانی زبان میں لے آتے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. تو بتایا اس لیے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا لیبین لہم،
تاکہ وہ واضح طور پر سمجھا بھی دیں، اسے صاف صاف بتا بھی دیں، سمجھ میں آ جائے. یہ ضروری ہے کہ سمجھ میں آ جائے. سن لیجیے، یہ تلاوت تو عبرانی میں بھی کر لیتے ہو، یہ ضروری ہے کہ سمجھ میں آ جائے، یہ ضروری ہے. جمعے کا خطبہ نکال دیا، اصلی اس میں سے نکال دیا، 4 رکعتیں ظہر کی تھیں 2 کر دی، تاکہ اس وقت کی لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بھی ہر ہفتے کچھ ہو جائے. اب وہ زبان کے اندر کر رہے ہیں جو کسی کو آتی نہیں. یہ سمجھانا تو اس کو نماز سے باہر اسی لیے کیا تھا. کوئی لمبی سی دعا فکس کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ پڑھنی ہے اور نماز میں پڑھنی ہوتی کہ جمعے کی ایسی ہوگی 4 رکعتیں. نماز سے الگ اس لیے نکالا کہ اس میں لازم نہیں ہے قرآن کی وہ حصہ پڑھنا. آپ تو جو کچھ بھی پڑھیں گے، جب قرآن تو آپ عربی زبان میں پڑھیں گے تو اس کے علاوہ جو کچھ کہیں لوگوں سے ان کی زبان میں کہیں گے، لیبین لہم، لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے. اور اللہ نے اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آخر، وہ آپ سب کو اپنا رسول بنا گئے. یہ لفظ استعمال کیا معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت، رسول کا رسول، اللہ کے پیغمبر کا پیغمبر، پیغام لے جانے والا، سب کو آپ کو رسول بنا گئے. وہ اللہ کے رسول سے آپ اپنا رسول بنا کر گئے. اس لفظ کے ساتھ میں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ انہیں پہنچاتے ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ سب رسول ہو گئے، پیغام لے جانے والے، پیغامبر، میسنجرز. تو پھر یہ آپ کے لیے ہے یہ کہ جس جگہ پر جائیں، جس قوم میں جائیں، زبان وہ استعمال کریں جو واضح ہو جائے، ان کو بات کلیئر ہو جائے. لیبین لہم، یہ ضروری ہے، صاف ہونا ضروری ہے، واضح ہونا ضروری ہے، بات سمجھ میں آنے والی ضروری ہے. آپ قرآن پورا اپنے رٹے چلے جا رہے ہیں، اس چلے جا رہے ہیں، اس کا واضح کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلب کچھ بھی نہیں معلوم. یہ پھر دوبارہ کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اس لیے ہم نے اسی قوم کی زبان میں بھیجا جہاں پر بھی رسول گئے، تاکہ لوگوں کو سمجھا کر بتا بھی سکیں، ان پہ باتیں بھی کر سکیں. بات کیا کہی جا رہی ہے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. ترجمہ میں نے یہاں جو جہاں سے کاپی کیا اسے بدلا ہے. دونوں ترجمے عربی میں ممکن ہیں، دونوں ٹرانسلیشن ممکن ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. ارے اللہ بھٹکانے کا کام کرتا ہے، اللہ کا کام بھٹکانا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. یہ تو جیسے نعوذ باللہ، وہی پھر یہ ایگوئسٹک، یہ حکمراں آج کے کوئی بڑے بڑے ذہنی رو بہہ گئی کسی کی ان میں سے سمراٹوں میں سے، چاہے جس کو جو کر دیا، ان کا بڑا اچھا آدمی تھا، ان کا مارو اچھا نہیں لگ رہا، آج صبح سے اٹھے کوئی اچھا نہیں لگ رہا، گردن اڑا. اللہ جسے چاہتا بھٹکاتا ہے، مرضی ہے، جسے چاہے گا ہدایت دے گا. تو پھر اختیار آزادی کہاں پہ بچی، اسی کی مرضی تھی. یہ صاف لفظوں میں کہا ہے قرآن شاہ، الحق من ربکم، حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لائے. فمن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کافر ہو جائے، جو خود چاہے. تو سب اسی کے حساب سے ہوں گے. اس کے 2 ترجمے میں نے آپ کو بتایا. فیضل اللہ بھٹکا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یہی ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں، جو خود چاہتا ہے اللہ اسے بھٹکا دیتا ہے. اور اللہ بھی نہیں، اللہ بھٹکا دیتا کا مطلب اللہ کا قانون بھٹکا دیتا ہے. وہ تو ضابطہ بنا دیا اس نے، جیسے سورج کو نکلنا ہے ویسے نکلے گا، جیسے زمین کو گردش کرنی ہے ویسے گردش کرے گی، جیسے گیلیکسیز کو چلنا ہے ویسے ہی چلیں گی، جیسے جس پیڑ کو اس کے بیچ کے ریکارڈ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ویسے وہ پھیلے پھولے گا. یہ سب چیزیں اسی حساب سے چلنی، اس کے ضابطے کے اعتبار سے. تو اللہ کا قانون جو ہے وہ ہدایت و گمراہی کا بھی قانون ہے. وہ گمراہی کا قانون اسے غلط راستے کی طرف ہی لے جاتا ہے، ان لوگوں کو طرف جو لوگ خود چاہتے ہیں. دونوں ترجمے اس کے عربی زبان کے اندر بالکل ایکوریٹ، یعنی تو ذرا دونوں کے لیے یہی جملہ آئے گا. کر یہ لیتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے. ارے جو چاہتا ہے اللہ کا قانون اسے غلط راستے کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن وہ خود چاہ رہا ہے. اللہ نے قانون یہاں یہی بنایا ہوا ہے کہ جو خود چاہتا ہے، ہدایت کے باوجود جو چاہتا ہے وہ صحیح راستے کی طرف نکل جاتا ہے. جو چاہے گا نہیں تو صحیح کی طرف کیسے جائے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو خود چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا مطلب اٹھا کر صحیح راستے پہ لے جانا نہیں، مارگدرشن. یہ ہے صحیح. جو صحیح کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ کتنا ہی آپ کرتے رہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے.
وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز بھی ہے، قوت تو ہے، غلبہ تو ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ہے، حکیم بھی ہے۔ غلبہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ دماغ کی رو پھینکنے والا، حکمت کے ساتھ میں ہے جتنی چیزیں ہیں، بیلنس و توازن کے ساتھ میں۔ حکمت یہی ہوتی ہے جس کے اندر بیلنس و توازن ہو، اور جب حکمت جاتی ہے تو حکیم کہتا ہے، حکیم کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، کہتا ہے فساد ہو گیا خون میں تمہارے، بیلنس بگڑ گیا، کچھ کنٹینٹ زیادہ ہو گیا، کچھ کم ہو گیا، یہ بیلنس بگڑ گیا، معدے میں فساد ہو گیا، تو یہ بیلنس بگڑ گیا، توازن بگڑ گیا۔ تو حکمت تو یہ کہ بیلنس رہے، توازن رہے۔ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ طاقت والا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، وہ ان بیلنس نہیں ہے، جس کا سنتولن بگڑا ہوا ایسی ذات نہیں ہے۔ مردی آج بھٹکا دیا ہم نے بہت سے، آج اٹھے آپ، ہم نے کہا ان 2 لاکھ لوگوں کو بھٹکا دو۔ اللہ کا قانون جو بھٹکنا چاہتے ہو ان کے لیے بھی راستے کھلے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کا قانون جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے کہ ملے گی نہیں ہدایت جو چاہتے ہیں۔ کہا والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں جو جدوجہد کرتے ہیں، لنہدی، لازمن، لام زبر اللہ کا مطلب لازمن، لنہدینہم سبلنا، لازمن ہدایت دیتے ہیں، یعنی لازمن ہم مارگدرشن کر دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف۔ کوشش تو کریں، کوشش کرنا اس کا کام ہے، ہم کریں گے رہنمائی، لازمن کریں گے۔ جس نے کوشش ہی نہیں کی اسے نہیں ملے گا، چاہے جتنی صلاحیت والا ہے، وہ بھٹک لے گا۔ وہ سن کر مانی تھی، خود کوشش ہی نہیں کی تھی، اگر غلطی تھی تو غلط راستے پہ جائے۔ اور یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اب لے آیا قرآن مثال، یہ کیا ہے؟ ان دونوں رایتوں میں رب یہ نظام بتایا گیا، لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالنا ہے، رسول اس کے لیے آتے ہیں۔ تمہارا کام بھی امت کے اندر یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے جانا ہے، ان کی تاریکیاں دور کرنا ہے، تمہارا کام بھی یہ ہے، اور ایسے لے کر جانا ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تم ان کے لیے واضح بھی کر سکو۔ یہ اتنی سی بات کہی، پہلے تو وجہ بتائی، حکمت، خالی اتنا کہہ دیتے کہ یہ پیغام میں لے جاؤ، کہا نہیں، ان کی زبان میں لے کر جانا، ان کی زبان میں لے کر جانا، تو ان کی زبان میں وجہ پہ حکم ہو جاتا، خالی اتنا نہیں، ان کی سمجھ میں آنا ضروری، اس لیے لے کر جانا۔ اب تو بات پوری ہو گئی، کتنی دور تک جا کے قرآن سمجھاتا ہے، خالی میں نے کہا کہ یہ تو 50 آیتوں میں مکمل ہو جاتا، توحید، رسالت، آخرت اور عمل، انہی باتوں کو تو ایکسپلین کیا سب کو، وجہ بتائیے، اور وہ چیزیں ہمارے ساتھ، ان کا دیکھو تاریخ میں دیکھو، یہ موسیٰ کو تو بھیجا تھا ہم نے، یہ اس کی مثال میں دیا ہے، یہ اس کے ثبوتوں میں دیا، تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ ابھی جو اصول بتایا، اب جو آگے تاریخ چل رہی ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت جگہ جگہ آیا قرآن شریف میں، یا جو کچھ جہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کی زندگی کے جس حصے کی ضرورت تھی، یہاں پر وہ لائے گئے۔ کہا دیکھو موسیٰ کے پاس بھی ہم نے بھیجا تھا، اپنی آیتیں دیکھیں، کہا تھا بڑے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، نور کی طرف لے جاؤ انہیں، یہ آل فرعون حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو کوئی اس کام کے لیے بھیجا تھا، اپنی نشانیاں دینے کے بعد فرعون کی طرف بھیجا تھا کہ آل فرعون اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو اجال روشنی کراؤ، جا کے ان کو اندھیروں سے نکالو۔ اندھیرے کیا تھے؟ جگہ جگہ بتایا، قرآن نے بہت سی باتیں بتائی۔ اندھیرے یہ تھے کہ وہ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ جو باغ ہیں، یہ جو نہریں ہیں، یہ جو زمین ہے، یہ جو حصے سارے میں مالک ہوں اس کا، یہ سب میرے ہیں، تمہیں اگر ملے ہوئے ہیں تو یہ میری مرضی سے، جس سے چاہوں گا چھین لوں گا، جسے چاہوں گا دوں گا، یہ ہے میرے مالک، میں ہوں صاحب، ٹوٹل کنٹرول میرا، تو پھر میرے ہی ہیں۔ یہ تھے اندھیرے، مالک ایسے نہیں بن سکتے، دیکھا زندگی موت کا مالک، جسے چاہوں گا مار دوں گا، جسے چاہوں گا رہنے دوں گا، زندگی موت کا مالک بنا ہوا تھا۔ یہ اندھیرے تھے لوگوں میں۔ قرآن کہتا ہے طبقاتی نظام، اس کے اندر کلاس اسٹرگل اس کے اندر پیدا کی تھی، ایک کو دوسرے سے لڑانا، گروپ بنانا اور ذاتیں بنا دینا کہ یہ غلام، یہ بڑی قوم، یہ قرآن نے بتایا کہ یہ اندھیرے آپس میں گروپوں کو لڑا کر رکھتا تھا، یہ قرآن نے بتایا۔ یہ تاریخیاں تھیں جس میں وہ قوم تھی۔ وہ جادوگر، یعنی کیا بات ہے، یہ تو دیکھیے کس درجے کی بات ہے۔ جادوگر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ، وہ جادو لائے تھے، حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ پیش کیا، تو آرٹسٹ تھے، فنکار، پبلک تو سمجھتی یہ زیادہ بڑا جادوگر ہے،
اس کا جادو جیتا. لیکن خود جو فنکار تھے وہ پہچان گئے کہ یہ تو فن نہیں, یہ آرٹ. اگر وہ خود آرٹسٹ نہیں ہوتے, خود فنکار نہیں ہوتے, جادوگر نہیں ہوتے, تو وہ سمجھتے یہ زیادہ بڑا جادو. اگر زیادہ بڑا جادوگر ہوتا تو پہچان لیتے کہ اس کا جادو ہم سے بڑا. وہ چونکہ ان کی فیلڈ تھی, انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں, وہ ایمان لے آئے. فرعون نے کہا کیا؟ فرعون نے کہا کہ یہ تم میری پرمیشن سے پہلے ایمان لے آئے. یعنی اس پر زیادہ اعتراض نہیں ہے کہ ایمان کیوں لائے. ان کا مجھ سے پوچھا ہوتا نا, ہر آدمی میری مرضی میری رضا کے مطابق چلے گا یہاں پر, وہاں یہ اعتراض بھی نہیں ہے قرآن کے اندر کہ تم ایمان لائے کیسے. تم مجھ سے پوچھے بغیر, میری پرمیشن میری مرضی کے بغیر تم نے ایمان لیا, اس سے پہلے تم نے ہاں کہہ دی. اس کے لیے تمہیں پرمیشن, مجھ سے میری پرمیشن کی ضرورت تھی, میری آنکھ کے اشارے کے بغیر تم نے کیا کہتے. یہ تھے اندھیرے, ظلمات و تاریکی. انہوں نے کہا حق ہے ہمارا کچھ ہو جائے, آپ ہاتھ پاؤں الگ الگ سمتوں سے کٹوا دو, کچھ کر دو, ہماری سمجھ میں آ گیا آخرت میں اچھی زندگی ہوگی, ہمارا کچھ کر لو, اب ہم آپ کے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے اس کی فرعونیت جس چیز کو کہتے ہیں, جو انتہا تھی, جو ظلمات یا تاریکیاں, وہ تاریکیوں میں سے یہ تھی کہ ایمان لانے پر اعتراض نہیں کیا, اس بات پہ کیا کہ مجھ سے پرمیشن لی ہوتی نا, میں کہہ دیتا تو کرتے, مجھ سے کہے بغیر تم نے ڈائریکٹ ایسا کام کیا. اور اندھیرے جو ہے تاریکیاں, اس نے کبھی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے کبھی نہیں کہا میں پیدا کرتا سب کو, اس نے نہیں کہا کہ یہ سب کی, میرے باپ دادا سب کی موت میرے ہاتھ میں. کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی, رب پرورش کرنے والا. یہ جو جتنے مینٹیننس کے, پرورش کے جتنے نظام ہیں, یہ کھیتیاں اور یہ سب میرے کنٹرول. میں ہوں جسے چاہوں روٹی دوں, جس کے چاہوں اس کو میں پیسے کو ذلیل کر دوں, فاقے کروا دوں, میں ہوں, میرا کنٹرول. فرعونیت میں کیا تھا؟ اس نے خدا ہونے کا, اللہ ہونے کا نہیں کہا تھا, رب کی بات کہی. رب پروان چڑھانے والا, پرورش کرنے والا, میں ہوں سب سے بڑا. یہ تھے اندھیرے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ان اندھیروں کے اندر تم روشنی لے کر جاؤ اور اندھیروں سے نکال کر لے آؤ. لیکن جو نہیں نکلنا چاہے پھر نہیں نکلتا. وہ یہ پہلے کا بتایا کہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے نا قوموں کو اندھیروں سے, اس کتاب کے ذریعے, کا قرآن کے ذریعے. اور دیکھو ہم نے پہلے بھی کیا تھا, اور جو نہیں مانتے دیکھو تباہی. یہ بتایا نا, جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب شدید ہے. کی مثال دی ہے ہسٹری میں سے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دنوں کی. ایام اللہ, اللہ کے دنوں. اللہ کے دن کیا ہیں, اس کے طرح طرح سے اندازے لگائے لوگوں نے اپنے اپنے. یہ ایک محاورہ ہے جو آپ بولتے ہیں اپنے یہاں, اردو میں بھی بولتے ہیں. یہ جو اندازے طرح طرح کے لگائے, بہت سی مختلف لوگوں نے اندازے لگائے تھا. ایام اللہ, اللہ کے دن کون سے تھا؟ وہ ہے رمضان کا مہینہ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ الگ الگ لوگوں نے اندازے لگائے. یہ تو تکے ہیں, کوئی ثبوت آنا چاہیے کہ اللہ. قرآن جو ہے وہ عربی مبین میں نازل ہوا, واضح بول چال کی زبان میں جو اس وقت کی تھی, اور یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر وہ. Those were our days. انگلش کی بات کی میں نے, اردو کے کیا دن تھے ہمارے بھی. کسے کہتے ہیں آپ؟ جب آپ کی چلتی تھی, جب آپ کی پسند کا نظام قائم تھا. ہمارے بھی ایک دن تھے, کچھ دن تھے, ہمارا دور تھا. مسلمانوں کے بھی کیا ایک دور گزرا ہے, وہ تھا جب پاور میں تھے, یعنی جو وہ چاہتے تھے وہ نظام قائم تھا. جب ان کی چلتی تھی اللہ کے دن, وہ جب تاریخ میں وہ حصے گزرے کے اندر لوگوں نے اللہ کی پسند کا نظام قائم کیا, اسے اللہ نے اپنے دن کے, ہمارے دن تھے. اینڈ اللہ آخر میں پھر اللہ کے دن آئیں گے. ویسے تو ہر دن اللہ کا ہے, بنایا ہوا نظام اللہ کا ہے, لیکن اپنا اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر اپنی پسند کا نظام قائم کیا. وہ تو چاہے تو کر دے, لیکن یہ تو اسے دیکھنا کہ ان کو کرنا تھا کیا ہو گیا, اور جب جس نے کر دیا اس نے کہا یہ ہمارے. وَذَكِّرْهُمْ, ان کو یاد دلاؤ اللہ کے ایام کی, اللہ کے دنوں کے. فرعون کو جا کر کہ دیکھو بنی اسرائیل کے کبھی کیا کیا دن تھے, کیا دور تھا, پاور میں تھے, اس میں تھے, کیسے پھر انہوں نے کیسا نظام قائم کیا تھا, عدل کا نظام قائم کیا تھا. آج غلام بنے ہوئے, آج تو تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. تو وہ انہیں یاد دلاؤ, اس کو, ان کو پچھلی تاریخ بتاؤ. آپ کو پچھلی تاریخ بتائی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ انہیں
ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور اس کے اندر جو کوئی بھی ڈٹے رہنے والا ہو، ثابت قدم رہنے والا ہو، صبار اسے کہتے ہیں، اور شکور نعمت کی قدر کرنے والا۔ اس سب کے اندر یہ جو کچھ واقعات ہیں اس میں ہیں آیات، یہ ہیں معجزے جو بیان ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے معجزے ہیں، یہ اللہ کے کلام کی آیات کے دیکھو ثابت کر دیا۔ معجزہ کیا کرتا ہے؟ چمتکار ثابت کر دیتا ہے چیزوں کو لوگوں کو، تو یہ ثابت کر دیا۔ اس کے اندر، اس واقعے کے اندر ابھی بہت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹے رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو نعمت کی قدر کرنے والے ہیں، قرآن کی نعمت کرنے والے، ان کے لیے بھی بہت اس کے اندر معجزے آئیں گے، بہت بہت آگے آئیں گے جا کر اس واقعے کے اندر۔ یہ تو ابھی بات شروع کی ہے کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، میں اس لیے بھیجا تھا کہ ان اندھیروں سے لے کر روشنی کی طرف لے جائے۔ تمہیں بھی یہی کام کرنا تھا۔ اب تم پچھلی تاریخ کی بات سنو، اس میں پھر اس لیے اس واقعے کو چھیڑا ہے آپ اس جگہ پر۔ اب پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر چھٹی آیت نمبر 6 کے ساتھ میں سورہ ابراہیم کی آئندہ ہفتے پھر شروع کریں گے۔ سبحان ربک